یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہے جن کو ہماری سوسائٹی میں آؤٹ کاسٹ سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے ریمارک بھی دیا کہ آپ دیکھیے اس آدمی کی کنڈیشن اور وہ اوپن میرٹ پہ 39 نمبر پہ آیا ہے, ناٹ آن اینی پریولیج, ناٹ آن اینی کوٹا. تو آج اس کا فیصلہ اناؤنس ہوا جس میں کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو 4 ہفتے کے اندر جج اپوائنٹ کیا جائے ویکنسی کے اگینسٹ. سب سے بڑا سوال تو میرے اندر یہ تھا کہ کیا میں نااہل ہوں, کیا میں وکالت بھی نہیں کر سکتا, کہ اگر میں اپنے ہی کیس کو ریلیف نہیں دلا پا رہا ہوں تو میں دوسرے کے لیے وکالت کیا کروں گا انشاءاللہ. اور میں ظاہر سی بات ہے چونکہ میں خود اس راستے سے گزرا ہوں گا تو میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. کراچی سے میں ہوں ناصر بٹ, اور آج ہم اپنے ناظرین کو ایک اہم معاملہ بتائیں گے اور اہم مسئلے پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہوتے ہیں, ان کے بہت سارے حقوق ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتے اور وہ بیچارے عدالتوں میں چکر کاٹتے رہتے ہیں. لیکن آج ایک مثالی, خاص طور پر اس صوبہ سندھ کا ایک مثالی فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے دیا, اور عبدالحسیب جمالی ایڈوکیٹ نے اس کیس کو اتنا اچھا عدالت میں رکھا اور اتنے اچھے طریقے سے آرگیو کیے, اور خاص طور پر ریفرنسز ایسے دیے کہ عدالت نے ان کے حق میں وہ فیصلہ دیا, اور جو پٹیشنر تھے صادق صاحب ان کو آج انصاف ملا. 2016 سے وہ انصاف کے متلاشی تھے اور آج ان کو یہ انصاف ملا, اور عدالت نے حکم دیا کہ جو موقف پیش کیا گیا ہے حسیب جمالی ایڈوکیٹ کی جانب سے اسے عدالت نے قبول کیا, اور عدالت نے ہی یہ احکامات دیے کہ 4 ہفتوں میں اس آرڈر پر, اس ججمنٹ پر, اس فیصلے پر حکومت سندھ عمل درآمد کرے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب جمالی ایڈوکیٹ صاحب, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کیس میں کیا کیا پرابلمز آئیں, کیا کیا تگودو انہوں نے کی, کیا کیا کوششیں کی. السلام علیکم. حسیب صاحب فرمائیے گا کہ بہت ہی زبردست قسم کا کام ہوا اور بہت ریزسٹنس بھی ہوئی ہوگی اس معاملے پہ سرکار کی طرف سے, تو کس طریقے سے آپ کو یہ کیس ملا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو چلایا, یہ ذرا تھوڑا سا بریف کریں, ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے آج مجھے موقع دیا. دیکھیں یہ ہماری ایک وہ ایسی کہانی ہے میں سمجھتا ہوں جس کو ہماری سوسائٹی کو پڑھنا چاہیے اور چیرش کرنا چاہیے. ایک ایسا شخص جو اتنی کم ویژن کے باوجود اس نے سماج کے سامنے اپنے آپ کو نارمل ثابت کیا. اس نے میٹرک کیا, انٹر کیا, اپنی اعلیٰ تعلیم کی, LLB کی, میرٹ کے اندر اپیئر ہو کر اس نے NTS کلیئر کیا, نارمل کینڈیڈیٹس کی طرح اس نے اپنے ریٹن ٹیسٹ کلیئر کیے, وائیوا سینئر 5 ججز کے سامنے کلیئر کیا, اور اس کا میرٹ لسٹ میں بھی نام آ گیا آن میرٹ. یہ کوٹے پہ نہیں تھا یہ آدمی. اور اس کے بعد اس شخص کو صرف اس وجہ سے نہیں نوکری دی گئی کہ اس کی آئی سائٹ بہت ویک ہے. اس میں یہ خاطر کا خیال نہیں کیا گیا کہ 1981 سے ہمارے ملک میں اسپیشل لا موجود ہے جو یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے کم از کم 1% لوگوں کو اسپیشل نیڈز کے اپنے پاس نوکری دینی ہے, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. ہم سے زیادہ ڈیزرونگ ایسے لوگ ہیں جو ایکسٹرا ایفرٹس کر کے آتے ہیں. لیکن پنجاب نے اور KPK نے اپنے قانون میں ترامیم کی, کسی نے 2% کر دیا, کسی نے 3% کر دیا. اور میں آپ کو بتاؤں بہت خوشی کی بات ہے کہ 2018 میں ہماری حکومت سندھ نے ایک نیا قانون اپنا پاس کیا اور اس میں 5% کوٹا کر دیا. لیکن اس شخص کو وہ کوٹا نہیں ملا. اس نے ہائی کورٹ میں بھی مرسی کی درخواست کی کہ سر مجھے آپ یہ کنسیڈر کریں, میں اسپیشل پرسن ہوں, لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور 2016 میں اس نے 2014 میں اپلائی کیا تھا, اور 2016 میں اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنا کیس پیش کیا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے اس شخص نے بتایا کہ ایک جج صاحب کے پاس جب اس وقت اس کا کیس لگا, میں نام نہیں لینا مناسب سمجھوں گا, تو ان جج صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ بیٹا اللہ کی رضا سمجھو اور اسے چھوڑ دو, بھول جاؤ. لیکن اس آدمی نے اپنے باپ کی وش کے لیے, کہ اس کے والد صاحب نے اس کے اوپر بہت محنت کی تھی, ہی نیور ٹریٹڈ ہم ایز اے اسپیشل چائلڈ, بلکہ اس کو نارمل بنایا معاشرے میں. تو اس نے اپنا گیو اپ نہیں کیا. لیکن پچھلے سال جب میری ان سے ملاقات ہوئی
تو انہوں نے بڑی ہی کیجول مینر میں مجھے بتایا کہ حسیب بھائی ابھی تو میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن 2016 سے میری پٹیشن پینڈنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، گیو اپ کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے کیس کی فائل دیجیے، اور بس جب وہ پڑھی تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ بہت ڈیزرونگ آدمی ہے، اس کے ساتھ 8 سال بہت زیادتی ہو گئی ہے. پھر ہم نے اپنی کوشش کی اور الحمدللہ کئی دفعہ ڈیٹ بائی کورٹ لیا، ٹائم فکس لیا، لیکن کبھی اوتھ سیریمنی ہو جاتی تھی، کبھی کسی جج کا ریفرنس ہو جاتا تھا، کیس نہیں چل پا رہا تھا. لیکن الحمدللہ اس مہینے کے شروع میں کیس چلا اور ہائی کورٹ کے ججز نے بہت تحمل سے ہمیں سنا، ہر چیز پہ ہمیں سوال کیا، بلکہ انہوں نے اپنی تسلی کے لیے اس آدمی کو کاپی دی پٹیشن کی اور اسے کہا پیراگراف 3 بھی ہمیں پڑھ کے بتا. اس آدمی نے محنت سے، کوشش سے انہیں پڑھ کے دکھایا. اور میں نے جج صاحب کو یہ بھی بتایا کہ یو این کی چارٹر ہے جس کا پاکستان سگنیٹری ہے 2011 سے، اور کئی ججمنٹس آ چکے ہیں کہ اسپیشلی ایبلڈ، ہم انہیں ڈسیبلڈ نہیں کہتے، یہ اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے کوٹا ہر جگہ ہونا چاہیے اور قانون میں موجود ہے. اور ہائی کورٹ آف سندھ جو کہ ایک ادارہ ہے جسٹس دینے کا، انصاف دینے کا، اس کے ایڈورٹیزمنٹ میں ان کے لیے کوئی کوٹا نہیں تھا. سندھ میں پہلا کیس ہوگا کہ اس طرح پہلی بار سندھ کی تاریخ میں کوئی اس طرح کے جج اپائنٹ کیے جا رہے ہوں. جی ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا موقع ہے کہ ہائی کورٹ آف سندھ نے جو فیصلہ یہ دیا ہے، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہے جن کو ہماری سوسائٹی میں آؤٹ کاسٹ سمجھا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آؤٹ کاسٹ نہیں، یہ تو سب سے زیادہ پریولیجڈ لوگ ہونے چاہیے ہماری سوسائٹی. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیے گا حسیب صاحب کہ اس طرح کے ہم نے دیکھا بہت سارے کیسز ہائی کورٹ میں ہیں، لیکن یہ ایک منفرد معاملہ تھا. ہم نے دیکھا ٹیچرز کے معاملات آتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں امپلائیز کے معاملات آتے ہیں، لیکن یہ ایک اسپیسیفک دیکھا جائے تو جج لگنے کا معاملہ تھا. اور جج کا کام آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر لوگوں کو سننا، اس کے فیصلے کرنا. ایک منصف جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے اپنا جب وہ صحیح فیصلے دیتا ہے. تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے جب آپ نے یہ پٹیشن پڑھی ہوگی اور جو حوالے منگائے آپ نے، کس کس کیس کے حوالے کو اس میں استعمال کیا آپ نے، اور دنیا بھر میں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ سر میں نے اس میں امریکن جورسپروڈنس سے، امریکن جورسڈکشن سے کیس لا لیا تھا. ہمارے اپنے ملک میں ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا کچھ سالوں پہلے، جسٹس ثاقب نثار صاحب ایز ہی دین واز دا چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے اس کا سوموٹو لیا تھا. اور پھر لاہور ہائی کورٹ، لاہور عدالت نے ایک سول جج مقرر کیا ایک صاحب کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان صاحب کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ ریسنٹلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انہیں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں بلا کے ایوارڈ دیا، اور وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس کو پوسٹ کیا کہ دس از دا ایکسٹراڈنری پرفارمنس آف اے جینٹلمین، جسے دنیا سمجھتی ہے کیوں نہیں. اور دیکھیں اب ایسی ایپلیکیشنز آ چکی ہیں، ایسے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ اب ایک آدمی جس کا ویژن امپیئرڈ ہے تو وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بہت آسانی سے اپنے فنکشن سر انجام دے سکتا ہے. اچھا حسیب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سندھ کی یہ پہلی میرے خیال میں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کی کیا مثالیں موجود ہیں، اور خاص طور پر آپ نے اس کیس میں جو اسٹرگل کیے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کون کون سے حوالے آپ نے دیے ہیں اس کیس میں، اور کس طریقے سے انسپائر کیا آپ نے؟ جی، اس کیس کو جب ہم نے پہلی دفعہ اس بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس کے آغا صاحب اور جسٹس نثار بھمرو صاحب ان کے ساتھ بینچ میں تھے، جب فرسٹ ٹائم ان کے پاس لگا تو بینچ نے یہ سوالات کیے، کیونکہ ان کے شکوک و شبہات تھے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو اس طریقے سے کنڈیشن میں وہ کس طریقے سے اپنی پرفارمنس دے سکتا ہے. پھر ہائی کورٹ نے جو اس میں کامنٹس فائل کیے، انفارچونیٹلی ہائی کورٹ نے اس میں سٹینڈ لیا کہ یہ شاید کیپیبل نہیں ہے، اوور ایج ہو گئے ہیں. لیکن پھر انہیں قانون دکھایا کہ ایج اس وقت سے کیلکولیٹ ہوتی ہے جس وقت آپ نے اپلائی کیا ہے، اس وقت نہیں کیلکولیٹ ہوگی. وہ شخص تو اپنی طرف سے ساری منازلیں طے کر چکا تھا. دوسری چیز جو اس میں آپ نے کہا کہ نظیر کہاں کی استعمال کی، ہم نے امریکن جورسپروڈنس سے، امریکن جورسڈکشن سے اس میں کیس لا دیا. ہمارے منصور علی شاہ صاحب کے اپنے اس میں کئی فیصلے ہیں، 3-4 رپورٹڈ ججمنٹ ہیں SCMR میں ریسنٹلی، جس میں انہوں نے اسپیشل نیڈ کے لوگوں کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، نیب میں اور دوسری جگہوں پہ بھرتی کے لیے کیا. پھر اس کے بعد ہمارے سندھ میں 2018 میں قانون بن گیا
اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے قانون کا بینیفیشل لیجسلیشن. بینیفیشل لیجسلیشن جب بھی آتی ہے تو اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسپیشل لا فیڈرل بنا ہوا تھا 1981 کا, اور اسپیشل لا ہمیشہ جنرل لا کے اوپر پریویل کرتا ہے, اور اس لا کے سیکشن 11 کے مطابق آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے 1% لوگوں کو اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کو کوٹے پہ رکھنا ہے, اور سندھ ہائی کورٹ کی ایڈورٹیزمنٹ میں بھی اس کا نہیں رکھا گیا تھا. تو یہ ساری نظیریں ان کو دیں, انہیں کیس لاس دکھائے. جج صاحب نے سوال کیا یہ پرفارمنس کیسی ہے, تو ہم نے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی ویب سائٹ سے ان وکیل صاحب کے ان کے کیسز جو انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں ان کی پوری فہرستیں انہیں دی, اور دکھایا کہ جناب یہ اتنے کیسز ہائی کورٹ میں پرفارم کر چکا ہے جب سے اس کو آپ نے اپوائنٹ نہیں کیا, اور اتنے کیسز یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کر چکا ہے انڈیپینڈنٹلی کنڈکٹ. تو ہی از ویری مچ کیپیبل. اور جہاں تک اس کی اپنی میرٹ کا تعلق ہے تو جج صاحب نے کیس کے دوران ریمارک بھی دیا, سرکاری وکیل صاحب جب تھوڑا اپوز کر رہے تھے تو انہوں نے ریمارک بھی دیا کہ آپ دیکھیے اس آدمی کی کنڈیشن, اور وہ اوپن میرٹ پہ 39 نمبر پہ آیا ہے, ناٹ آن اینی پریولیج, ناٹ آن اینی کوٹا. تو آج اس کا فیصلہ اناؤنس ہوا جس میں کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو 4 ہفتے کے اندر جج اپوائنٹ کیا جائے ویکنسی کے اگینسٹ, اور ساتھ میں یہ ڈائریکشن دی رجسٹرار کو بھی سندھ ہائی کورٹ کے, اور یہ ڈائریکشن دی لا ڈپارٹمنٹ کو. یہ فیصلہ دیا جسٹس کے آغا نے اور جسٹس نثار بھمرو صاحب نے. بہت ڈیٹیل اور جامع آرڈر دی, اور میں سمجھتا ہوں اس کو رپورٹ بھی ہونا چاہیے. اچھا آصف صاحب, آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کورٹ میں آرگیو کرتے ہوئے, کیسز لڑتے ہوئے, اور سیاسی اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا کہ بار ایسوسیشنس میں آپ بہت بزی رہتے ہیں, اور مختلف چیزوں میں آپ کا نام ہم دیکھتے ہیں بہت آگے آتا ہے. لیکن مجھے ایک چیز یہ سمجھنی ہے, اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے اور پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ہمارے ناظرین یہ جان سکیں کہ بہت سارے کیسز آپ جیتے, لیکن آج جو آپ ججمنٹ لے کر آئے, اور آج جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عدالت نے آپ کے موقف کی کس طرح تائید کی, تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھ سے نیک کام لیا, اور میں بس یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کے ججمنٹ کے بعد میری والدہ مجھ سے بہت خوش ہیں. انہوں نے کہا بیٹا تم نے ایک بہت اچھا کام کیا. اور اس کے علاوہ ایک سر آپ کو اور بتاؤں, ایک تو اس کیس میں بہت خوشی, کیسز تو بہت سو میں خوشی ہوتی ہے, لیکن ایک اور کیس ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے, وہ ہے پاکستان اسٹیل کا, جس میں میں نے 4-5 سال لڑ کے 3-4 ہزار امپلائیز کو 23 ارب روپے حکومت سے دلوائے پروویڈنٹ اور گریچوٹی فنڈ میں. تو ایسے کیسز کرنے کی ریوارڈ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار سید صادق حسین. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے حسیب صاحب سے ملے, اور اس سے پہلے 2016 میں جب یہ بات آئی سامنے ہمارے کہ 2016 سے یہ کیس پینڈنگ تھا, اس سے پہلے کیا ہوا, اور یہ پینڈنگ جب رہا اور اس کے بعد ان کے کیا تاثرات تھے, ان کے کیا خیالات تھے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. صاحب صاحب فرمائیے گا کہ 2016 سے یہ کیس پینڈنگ ہے. جی جی بالکل. حسیب صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی, اور حسیب صاحب نے یہ کیس کس طرح سے چلایا آپ کا, یہ تفصیل تھوڑی سی جاننا چاہوں گا آپ سے. بات ہے دسمبر 2014 کی, جب ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ میں نے اشتہار دیکھا کہ سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ کی پوسٹ کے لیے ایڈورٹیزمنٹ آئی. میں نے اپلائی کر دیا. بہرحال اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک بات تو تھی کہ میری آئی سائٹ کا ایشو ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ سلیکٹ نہ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پہلا انٹری پاس کر لیا, پھر ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا, پھر انٹرویو پاس کر لیا. اس کے بعد جب میں اپنے میڈیکل فٹنس ٹیسٹ کے لیے گیا تو وہاں پہ یہ بتایا مجھے گیا کہ آپ کی آئی سائٹ جو ہیں ویک ہیں, جو ہمارے کرائٹیریا کے مطابق نہیں ہے, تو اگر آپ ہائی کورٹ سے مطلب لکھوا کے لے آئیں تو ہم آپ کو کنسیڈر کر لیں گے انہی آئی سائٹ کے ساتھ. تو پھر میں نے پٹیشن داخل کی تھی 2016 کے اندر. پھر وہ پٹیشن میری پینڈنگ رہی تقریباً یوں سمجھیں کہ لاسٹ ایئر اگست میں حسیب جمالی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے کیس کو سنا تو انہوں نے کافی ہمدردی دکھائی اور کہنے لگے یار تمہارا کیس تو بہت جینون ہے. اور انفیکٹ 2018 کے اندر ہی لاہور میں ایک اب تو جج صاحب ہوئے ہیں وہ یوسف سلیم صاحب, اس وقت وہ بلائنڈ تھے بالکل, ان کا تو کیس مجھ سے زیادہ ورس تھا, لیکن سپریم کورٹ نے ان کو سوموٹو ایکشن کے اوپر اپوائنٹ کیا تھا. تو حسیب صاحب کے سامنے بھی وہ ریفرنس تھا. انہوں نے پھر میرے کیس کو لیا. انہوں نے خصوصی طور پر یہ کہا کہ تم اپنا مجھے وکالت پاور دو اس کیس کے اندر تاکہ میں اس کیس کو پرسیو کروں. پھر اس کے بعد انہوں نے فالو کیا مستقل, مطلب
بہت ہی زیادہ ایفرٹ لیسلی اور ڈیووٹیڈلی انہوں نے جو ہے میرے کیس کو فالو کیا. ایوری ڈیٹ پہ وہ اویلیبل ہوتے تھے. ججز کورٹ سے انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی, ایڈجمنٹ ہوتی رہیں لیکن وہ ریکویسٹ کر کے ڈیٹ لیتے رہے, اور بالآخر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حسیب صاحب کی ایفرٹ کی وجہ سے آج یہ کامیابی. مجھے ساقب صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ دل برداشتہ ہو گئے, 10 سال تک آپ کا کیس ہائی کورٹ میں رہا اور کوئی رزلٹ نتیجہ نہیں آ رہا تھا, اور ملتوی پہ سماعت ملتوی ہوتی جا رہی تھیں, کیس کبھی ڈسچارج ہو جاتے تھے, کبھی وکلا کی ہڑتال آئی, کوئی بہت سارے ایشوز آتے رہتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کیا فیل کرتے تھے کہ کیا آپ یہ سمجھ گئے تھے, ہمت ٹوٹ گئی تھی کہ نہیں اب میں تھک گیا ہوں, 10 سال گزر گئے؟ جہاں تک تھکن کا تعلق ہے وہ تو واقعی کہ میں سب سے بڑا سوال تو میرے اندر یہ تھا کہ کیا میں نااہل ہوں, کیا میں وکالت بھی نہیں کر سکتا, کہ اگر میں اپنے ہی کیس کو ریلیف نہیں دلا پا رہا ہوں تو میں دوسرے کے لیے وکالت کیا کروں گا. سب سے زیادہ چیلنجنگ تو میرے لیے یہ تھا. اسی لیے میں مایوسی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو ہی جاتی ہے, انسان ہوں میں بھی, جب ایک دیکھتا ہوں کہ ایک طویل وقت گزر گیا ہے اور کوئی مطلب چلو یہ ہونا کہ میرے کیس کے اندر کوئی واقعی کوئی کنٹیسٹنگ میٹر ہو, جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سامنے سے کوئی کھڑا ہوا ہے جو اپوز کر رہا ہو کروشلی اس کو جو ہے, تو آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک ایسا کیس جو میرٹ پہ بھی آ رہا ہے, جس کے اندر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کوئی بہت بڑا نو آبجیکشن نہیں ہے جس کے اندر, تو اس صورت میں کہ پھر جسٹ معمولی مسائل کے اوپر, معمولی سے واقعات کے اوپر, جیسے حالات ملکی حالات تھے یا کچھ اور ایشوز آ گئے, ایڈجنٹ ہونا یا ڈسچارج ہونا, تو وہ واقعی جو ہے بہت پریشان کہ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے آپ. جی مطلب ہاں مطلب یوں سمجھے کہ 2 سال تک میں نے گیا نہیں تھا اس کے اندر, چھوڑ ہی دیا تھا میں نے, طرح سے اس کو فالو نہیں کرتا. جب بس نیٹ انٹرنیٹ پہ ڈیٹ لکھ لیا کرتا تھا کہ ڈیٹ آئی, ڈیٹ ڈسچارج ایز پر پالیسی, ڈسچارج ایز پر پالیسی مسلسل ہو رہا تھا. اب آپ بتائیے گا کہ اب یہ جب حسیب صاحب کے پاس یہ کیس آیا اور آپ نے دیکھا, اور خاص طور پر جب پہلی ہیئرنگ ہوئی تو مجھے حسیب ایڈوکیٹ نے یہ بات بتائی جماعی صاحب نے کہ بہت سارے سخت سوالات تھے, لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی, ہم نے پھر بھی ڈٹے رہے. اور آپ اب جو ہے فیصلے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں, اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے جس طریقے سے احکامات ہیں کہ 4 دن کے بعد آپ کو تعیناتی مل جائے گی, تو کیا آپ کے یعنی کہ وہ ہیں خیالات کیا ہیں آپ کے, اور آپ کی کیا اسٹرگلنگ ہوگی آگے اس پیشے کے لیے؟ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ 10 سال کے بعد ہی صحیح بنا, تو ڈسمس بھی ہو سکتی تھی یہ پٹیشن میری, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں. حسیب صاحب کا بہت زیادہ ایفرٹ ہے اس کے اندر کہ الٹیمیٹلی میری یہ پٹیشن 10 سال کے بعد جو الاؤ ہوئی, مطلب ایڈمٹ تو خیر ہو چکی تھی, وہ الاؤ ہوئی اور مجھے ریلیف ملا ایز پر مائی پریئر. تو میں بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 سال تک کام کی چیز پہ لگا رہا ہو اور پھر اچانک سے وہ رزلٹ اس کے سامنے اس کی امیدوں کے مطابق ہے, تو کیسا محسوس کر سکتے ہیں. تو مطلب میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سفر کا آغاز ہوا اس وقت میرے والد صاحب حیات تھے, وہ میرے ساتھ لگے رہے ہر جگہ, جہاں پہ ڈپارٹمنٹ جانا ہوتا تھا میرے ساتھ جاتے تھے. مطلب وہ بھی چاہتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے ساتھ ایک آئی سائٹ کا ایشو تھا, تو وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ کر دکھاؤں, اور 2018 میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ پٹیشن جو ہے وہ الاؤ ہوئی, تو یقیناً میرے والد صاحب کو کی روح کو ایک سکون ملا ہوگا کہ جو جس ایفرٹ کے لیے تھے, وہ جس کے لیے انہوں نے محنت کی, دعائیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مطلب میں کسی مقام پہ پہنچوں, تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ اس فیصلے میں عمل درآمد جلد سے جلد ہوگا. بہت شکریہ صاحب صاحب, آپ نے ہمیں اپنی ایفرٹ سے بتایا اور تفصیلات سے آگاہ کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض جو ہیں وہ احسن طریقے سے ادا کریں گے, اور اس میں یہ جو 10 سالہ ہرڈلز اور اسٹرگلنگ آپ کی آئی اور جو مایوسی آپ کو ہوئی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نزدیک بھی نہیں گزرے گی, اور آپ اپنے فرائض کو بالکل ایسے انجام دیں گی جیسے ایک منصف کا کام ہے انشاءاللہ. اور میں ظاہر سی بات ہے چونکہ میں خود اس راستے سے گزرا ہوں گا, تو میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ.